بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایک شاہی باز اور بڑھیا کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک شاہی باز محل سے اڑ گیا اور پڑوس میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ بڑھیا نے اس باز کو پکڑ لیا۔ بڑھیا نے جب اس کے لمبے لمبے ناخن اور بڑے بڑے پر دیکھے تو اسے باز پر بہت ترس آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس بیچارے غریب کی آج تک کسی نے خبر گیری نہ کی، یہاں تک کہ اس کے ناخن اور پر بڑے ہو گئے۔ چنانچہ باز پر رحم کھاتے ہوئے اس نے کینچی لی اور اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کاٹ دیا اور کہا کہ افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں پڑا تھا جس نے تجھے یتیم کی طرح بنا رکھا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ باز کے ناخن اور پر ہی تو اس کے کمالات تھے جن سے وہ شکار کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ باز کہلاتا تھا، اور اس نادان عورت کو وہی کمالات عیب نظر آئے اور باز کو اس مظالمہ نے بالکل ہی بیکار کر دیا اور کبوتر کی طرح بنا دیا۔ ایک دن بادشاہ باز کو تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آ پہنچا اور اچانک اپنے باز کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا، اور وہ باز اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا اور اپنی بڑی غلطی کا مزہ چکھ لیا۔ زبان حال سے باز نے کہا کہ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ اس واقعے سے نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اسی جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے کہ جو شخص اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل اور گبی بے وقوف ہے۔ جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر و انجام ہوتا ہے جو اس شاہی باز کا اس بوڑھی نادان عورت کے ہاتھ سے ہوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض نادان اسی طرح خادم اسلام ہونے کے مدعی ہیں اور اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کو اپنے نظریات احمقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر رہے ہیں، اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مطالعے سے اہل قلم بن بیٹھے اور کسی کامل استاد سے دین کو نہیں سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کے مطالعے سے احتیاط واجب ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ان ھذا العلم دینا فانظروا ان من تأخذوا دینکم والاسناد من الدین۔ جس شخص سے دین سیکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کاملین کی رائے معلوم کر لو، یعنی جس لوٹے سے پانی پینا ہے اس کے اندر دیکھ لو کہ پانی صاف ہے یا کچھ اور ملا ہوا ہے، ورنہ جو اس میں ہے وہی منہ میں داخل ہوگا۔ اور دین صحیح کے لیے اسناد ضروری ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں بہت اہم نصیحت فرمانا چاہتے ہیں جس پر عمل کر کے ہم دور حاضر کے بہت سارے فتنوں سے اپنے دین اور ایمان کو بچا سکتے ہیں۔
وہ نصیحت یہ ہے کہ اگر کسی کو شریعت کے تمام علوم میں کامل مہارت نہیں ہے تو وہ خود محض سرسری مطالعے یا قرآن و حدیث کا اردو ترجمہ دیکھ کر اپنے زمانے کے مستند علماء سے باقاعدہ تعلیم حاصل کیے بغیر رائے زنی کرنے سے احتراز کرے، ورنہ ہوگا یہ کہ وہ اپنے طور پر تو اس بڑھیا کی طرح یہ سمجھے گا کہ میں دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، مگر در حقیقت وہ اپنی خدمت کے ذریعے اسلام کی جڑیں کاٹ ڈالے گا اور اسلام کے ان احکام کو شاہی باز کی طرح جن کی بنیاد پر دین اسلام کی بہت اونچی پرواز ہے اور انہی احکام کی وجہ سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، یہ اپنی خدمت کے ذریعے کاٹ ڈالتا ہے اور اسلام کو شاہی باز کی طرح دنیا کے سامنے ایک کبوتر کی طرح بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور یہ نوبت عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب بندہ ساری زندگی دنیاوی محکموں میں ملازمت کرتا ہے، مثلاً ڈاکٹر ہوتا ہے یا کسی تعلیمی ادارے میں پروفیسر ہوتا ہے یا فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکا ہوتا ہے۔ اب اپنے محکموں سے ریٹائرمنٹ کے بعد دین اسلام کی خدمت اور اپنی ساری زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اب ہر کوئی مجتہد بن کر قرآن مجید اور حدیث کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر بڑے بڑے ائمہ دین اور بزرگان دین کی تعلیمات کے برعکس اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدمت کے بجائے الٹا دین اسلام کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ دیکھیے، جہاد، پردہ، سود کی حرمت، داڑھی، اسلامی وضاقت وغیرہ وغیرہ اسلام کے نمایاں احکام ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں کہ اسلام کی خدمت کے جذبے میں اسلام پر ترس کھاتے ہوئے شاہین اسلام کے یہ پر کاٹ دیتے ہیں۔